السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل. میرا نام ہے عمر راز. امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے آپ لوگ. صدر کے ٹویٹ نے بہت بڑا جو ہے وہ ایک پینڈورا باکس کھول کے رکھ دی ہے، اور پاکستان میں ایک نیا آئینی بحران جو ہے وہ پیدا ہونے جا رہا ہے اگر اس کے اوپر کوئی بھی پیش رفت نہیں ہوتی سپریم کورٹ کی جانب سے اور ادارہ کی جانب سے. تو یہ ایک بڑا آئینی بحران پیدا ہو جائے گا پاکستان میں کہ صدر جو ہے پاکستان کا وہ آل نال ہوتا ہے، سپریم کمانڈر ہوتا ہے، فوج کا جو ہے وہ چیف ان کمانڈر سربراہ ہوتا ہے صدر. اور اس کے بھی اگر جو ہے حکم کی جو ہے وہ لامتناہی کی جائے گی یا اس کے حکم کو اوبیز نہیں کیا جائے گا تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں قانون کی جو ہے وہ بالادستی قائم ہوگی. تو یہ بالکل ایسا نہیں ہے. اگر صدر کے بھی جو ہیں حکم ان کی بھی پاسداری نہیں ہو رہی تو کون ہے وہ جو حکم کی عدولی کروا رہا ہے صدر کی. اور بڑے بڑے انکشافات جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے بہت سے جو ہیں انکشافات سامنے آ رہے ہیں کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا. تو کچھ لوگ یہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ یہ جو لاز ہیں ان کو صدر صاحب نے سائن نہیں کیا، اور وزارت قانون کو ایک بندے نے کہا کہ آپ ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیں ان لاز کا، اور بتا دیں کہ یہ قانون بن چکے ہیں، اور اس کی خبر بھی چلوا دیں، اور ہم جو ہیں وہ صدر صاحب کو منوا لیں گے اور ان سے بات چیت کر لیں گے. جب انہوں نے اس چیز کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا وزارت قانون نے، اور صدر صاحب کو منانے کی باری آئی اور صدر صاحب کے جب منتیں ترلے کی گئی تو صدر صاحب نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے اس چیز کو ماننے سے انکار کر دیا. اور تبھی یہ جو ہے اس چیز میں تقریباً 27 گھنٹے لگے ہیں کہ صدر صاحب کو مناتے رہے، بیچ میں ڈسکشنز ہوتی رہیں، اور صدر صاحب نے پھر پوچھا کہ میری اجازت کے بغیر آپ نے یہ لاز کیسے جو ہے وہ ان کو قانون میں تبدیل کر دیا اور ان کا نوٹیفیکیشن بھی جو ہے وہ بھی جاری کر دیا. تو صدر صاحب نے بالکل ایک بھی نہیں ان کی بات مانی. ان کے اوپر پریشر بھی ڈالا گیا، بہت سارے دباؤ بھی ڈالے گئے، لیکن انہوں نے کچھ بھی جو ہے ان کی ایک بات بھی نہیں مانی. اور یہیں وہاں ببانگ دھول جو ہے وہ 27 گھنٹے اس لیے لگ گئے کہ انہوں نے مشورہ وغیرہ بھی کیا اپنے دوستوں سے، کچھ وکیلوں وغیرہ سے، وکلاء سے، اور اس کے بعد یہ انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ اپنے ٹویٹ کے ذریعے جاری کی کہ میرا اللہ گواہ ہے کہ میں نے ان 2 بلز کے اوپر دستخط نہیں کیے اور میں ان کو قابل قبول نہیں مانتا. اس کے باوجود بھی یہ جو بلز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آ گیا ہے اور ان کو قانون بنا دیا گیا ہے. ایک تو میرے عملے نے میری لاپرواہی کی ہے، اور دوسرا انہوں نے یہ معافی مانگی کہ اگر ان 2 بلز کی وجہ سے جو بھی لوگ متاثر ہوں گے میں ان سے معافی چاہتا ہوں. تو مسئلہ تو بہت بڑا پیدا ہو گیا. اس کے بعد یہ دیکھا گیا صدر صاحب کی جانب سے کہ اب اس کو جو ہے وہ ڈی نوٹیفائی کیسے کروانا ہے. تو بہت ساری ڈسکشنز جو ہیں وہ صدر ہاؤس میں ہوتی رہی ہیں. تو اس کے 2-3 پہلو ہیں، میں آپ کو بتا دوں. ایک تو کل نگران جو وزیر نشریات و اطلاعات اور وزیر قانون نے پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے بہت سے نکتے اٹھائے اور اس میں انہوں نے بتا دیا کہ ان کی کمزوریاں کیا کیا ہیں. اور انہوں نے بتایا کہ یہ جو قوانین ہیں یا جو بلز تھے جب بھی صدر کے پاس جاتے ہیں تو انہوں نے ان کو سائن کر کے واپس بھیجنا ہوتا ہے. اگر نہیں سائن کر کے بھیجتے تو اس کا مطلب ہے انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، اور اگر بھیجتے ہی نہیں ہیں واپس تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بلز جو ہیں وہ پاس ہو چکے ہیں. 10 دن کے اندر اگر وہ بلز واپس نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بلز جو ہیں وہ قانون بن چکے ہیں. لیکن انہوں نے بتایا کہ ہم صدر صاحب کے جو ہاؤس ہے صدر ہاؤس، اس کو اپنے کسٹڈی میں لے کے اس کی چھان بین کر کے وہاں کا جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ہم قبضے میں لیں گے اور پتہ کریں گے کہ کیا ہوا اور انویسٹیگیشن ہوگی. تو اس میں انہوں نے کہا کہ ایسا کرنا اچھا نہیں ہے. یہ اچھے والی جو بات ہے یہ اچھے والی صرف نہیں ہے. اس کا مطلب یہی ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صدر صاحب جو ہیں وہ استثناء حاصل ہے ان کو. اگر آپ کو صدر صاحب کے ہاؤس کی چھان بین کرنی ہے، تلاشی کرنی ہے، تو آپ کے پاس ایک سپریم عدالت کے جج کا سرچ وارنٹ چاہیے تب، اور سرچ وارنٹ بھی جاری نہیں ہوتا صدر کے ہاؤس کے لیے. دوسری بات، کوئی بھی افیشیل
صدر کی اجازت کے بغیر صدر ہاؤس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ جج صاحب، سپریم جج، چیف جسٹس آف پاکستان بھی صدر صاحب کو بلا نہیں سکتے۔ یہ صدر صاحب کی جو ہے ان کو استثناء حاصل ہے سوری۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اوپر پریشر تو بہت ڈالا جا رہا ہے، ڈالا بھی جائے گا، اور ان کو استعفیٰ دینے کا بھی کہہ دیا گیا ہے، لیکن انہوں نے بہادری دکھائی ہے اور استعفیٰ وہ اب نہیں دیں گے، اور دینا بھی نہیں چاہیے۔ الیکٹورل کالج جو ہے وہ آپ کا پورا نہیں ہے، اسمبلیاں جو ہیں وہ پوری نہیں ہیں، نہ قومی اسمبلی ہے نہ صوبائی اسمبلیاں ہیں، تو کیسے صدر جو ہے وہ اپنا استعفیٰ دے گا؟ دوسری بات، اور دوسری جانب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ عارف علوی صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں اس معاملے کو اٹھائیں گے، چیف جسٹس صاحب کو وہ خط لکھیں گے یا اپنے وکیل کی مدد سے وہ سپریم کورٹ میں اس معاملے کو اٹھائیں گے اور کہیں گے کہ میں نے ان بلز کے اوپر دستخط نہیں کیے، پھر بھی وزارت قانون نے اس کو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ تو یہ اس کا ملبہ کس چیز کے اوپر گرے گا؟ بالکل اس کا ملبہ جو ہے وہ نگران وزیر قانون کے اوپر گرے گا۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے بغیر اجازت کیسے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، حالانکہ انہوں نے بھی نہیں کیا۔ آپ لوگ جانتے ہیں کس نے اور کس کے کہنے پر یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، کون ہے وہ لوگ؟ میں یہی نقطہ بار بار اٹھاتا رہوں گا، کون ہیں وہ لوگ جو فورس کر رہے ہیں اداروں کو، جو فورس کرتے ہیں آفیشیلز کو کہ آپ یہ کام کر دیں، ہم اس کام کے پیچھے جو بھی آئیں گی مشکلات ہم ان کو دور کر دیں گے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ انہی لوگوں نے وزارت قانون کو بھی یقین دہانی کروائی کہ آپ نوٹیفیکیشن جاری کر دیں، ہم اس کے آنے والی پیچھے جو پیچیدگیاں ہوں گی ان کے اوپر قابو پا لیں گے، لیکن ان سے قابو پایا نہیں گیا۔ صدر صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بار پھر دندان سازی سے دندان شکن جو ہے وہ حملہ کیا اور بڑا ہی زبردست وار کیا ہے جناب اس بار۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر کیسا رد عمل دیتی ہے، ان کا ریئیکشن کیسا ہوتا ہے۔ سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ سپریم کورٹ چیف جسٹس کا جو عملہ ہے انہوں نے سارے ٹویٹس اور سارا کچھ مواد جو ہے وہ اکٹھا کر لیا ہے اور چیف جسٹس صاحب کو ایک پہلے سے ہی رپورٹ پیش کر دی گئی ہے۔ اب آج کے دن دیکھنا ہے کہ کیا صدر صاحب اس معاملے کو سپریم کورٹ میں اٹھاتے ہیں یا کوئی شہری اس معاملے کو سپریم کورٹ میں اٹھاتا ہے یا نہیں۔ دوسری جانب شہباز گل صاحب جو اس وقت امریکہ میں ہیں، بڑے بڑے انکشافات کر رہے ہیں، وہ یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، مختلف اداروں میں جاتے ہیں، وہاں پہ لیکچرز دیتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو وہ باجوہ صاحب کو جو ہے اپنی لابی سے باہر نکل کر باجوہ صاحب کو خیر بات بھی کہنا نہیں آتے تھے، بلکہ ادھر ہی بیٹھے رہتے تھے، باجوہ صاحب خود ہی چلے جاتے تھے، اتنا مطلب وہ تگڑا وزیر اعظم تھا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بات بتائی کہ لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ آپ صحافیوں کو پکڑتے تھے، آپ کے دور میں بھی صحافیوں کی پکڑ دکڑ ہوئی اور ان کو بھی بند کیا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، ہمارے دور میں بھی صحافیوں کو پکڑا گیا، مطیع اللہ جان صاحب کو پکڑا گیا تھا۔ تو دوسرے ہی دن کیبنٹ میٹنگ میں خان صاحب نے اس کے اوپر بڑا ریئیکشن دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا سب کے سامنے کہ یہ پاکستان کا جو میسج ہے، ریاست کا میسج باہر میں یہ جائے گا، بڑا بزدلی کا میسج جائے گا، لوگ اس کے اوپر ریئیکٹ کریں گے، باقی ممالک جو ہیں وہ اس کو اچھا نہیں جانیں گے، تو مجھے جو ہے وہ اس طرح کے کام نہیں چاہیے، صحافیوں کو پکڑنا بند کیجیے اور ان کو آزاد کیجیے۔ اور انہوں نے اعظم خان کو یہ کہا تھا کہ آپ ان کو کل ہی ان کو باہر کر دیں، ان کو آزاد کروائیں۔ تو اس پر انہوں نے شہباز گل صاحب نے بتاتے ہوئے یہ کہا کہ خان صاحب کو چونکہ یہ پتہ تھا کہ وہاں پہ جو ہیں وہ شکنگڑے بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے جا کے ساری رپورٹ دینی ہے تاکہ ان کو بھی پتہ چلے اور ادھر بھی آگ لگے۔ اور دوسری جانب انہوں نے یہ بھی انکشافات کیے کہ خان صاحب کی جو حکومت تھی وہ بیساکھیوں کے اوپر تھی، یہ اس بات میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ بیساکھیوں کے اوپر نہیں تھی۔ انہوں نے یہ بھی کلیم کیا کہ عثمان ڈار سے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے معافی بھی مانگی تھی کہ میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی اور ہم نے جو ہے ادھر آپ کی سیٹ ہروا کر خواجہ صاحب کو جتوایا تھا۔ تو انہوں نے یہ بھی کلیم کیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے سیٹیں خود ہروائی تھی، جان بوجھ کر ہماری سیٹیں ہروائی تاکہ ہم بیساکھیوں کی حکومت بنائیں اور پھر ہم سے مرضی کے کام کروائے، جیسے کہ یہ سب حکومتوں کے ساتھ ایسا ہی کرواتے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے ان کی ایک بات نہیں مانی، بیساکھیوں کی حکومت ہونے کے باوجود بھی
عمران خان صاحب ڈٹے رہے تھے اور آج بھی وہ ڈٹے ہوئے ہیں. آج وہ جیل کے اندر ہیں لیکن پھر بھی وہ اپنے جو موقف ہے اس کے اوپر قائم ہیں، دائم ہیں، اور ان کے سامنے ایک دیوار بن کے کھڑے ہوئے ہیں. ان کی پریشانیوں میں مزید اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں. اور دوسری جانب انہوں نے یہ ایک اور انکشاف کیا کہ پاکستان کا جو بھی وزیر اعظم آیا ہے عمران خان کے علاوہ، ہر وزیر اعظم نے آرمی چیف کو اپنی گاڑی میں لے کے سفر کیا ہے. آرمی چیف کو اٹھاتے تھے، پک کرتے تھے، ان کو پک اینڈ ڈراپ سروس دیتے تھے. وزیر اعظم جتنے بھی پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں سوائے عمران خان، وہ پک اینڈ ڈراپ سروس دیتے ہیں آرمی چیف کو، ان کو پروٹوکولز دیتے ہیں، ان کے تلوے چاٹتے ہیں. تو یہ بھی انہوں نے آج بڑے بڑے انکشاف کیے ہیں. وہ تو آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں کہ کس طرح یہ چاپلوسیاں ہوتی ہیں. باقی سب تمام جو چیزیں ہیں وہ آپ لوگوں پر عیاں ہیں. ناظرین، یہ تھا آج کا میرا ولاگ. امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا. آج کے لیے رکھتے ہیں، اپنا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.